السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل گولڈن ہارٹ سسٹر۔ یہاں پہ آج ہم بات کریں گے جہیز کے بارے میں کہ جو پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے اپنی بیٹیوں کو اچھا لکھائیں پڑھائیں۔ اگر کچھ دینا ہی ہے تو پراپرٹی ان کو دیں تاکہ ان کا اپنا گھر ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا گھر کون سا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے میرا گھر ہے۔ کتنی محنت کر رہے ہیں آپ، کتنے اس گھر کو سجا لیں، سنوار لیں، بنا لیں، صاف ستھرا رکھ لیں، وہ گھر کسی اور کے حصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کچھ ٹائم تک تو آپ کے پاس رہتا ہے لیکن بس وہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب کیسے کس طرح ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو وہاں سے جانا پڑتا ہے۔ اس گھر سے والدین آپ کو رخصت کرتے ہیں، وہ گھر کسی اور کا ہو چکا ہوتا ہے، وہاں پہ پھر آپ کی جگہ نہیں رہتی۔ آپ بھلے ہی کتنی بار جا کے وہاں رہیں لیکن پھر وہ آپ کا میکہ بن جاتا ہے جہاں آپ تھوڑا وقت گزارتے ہیں اور آپ کو وہاں سے آنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جس گھر میں آپ بیاہ کے آئے ہیں وہاں پہ بھی کافی جٹھانیاں دیورانیاں موجود ہوتی ہیں جن کا اس گھر میں بھی حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ساس کا وہ گھر ہوتا ہے۔ پھر اس کو آپ زیرو سے شروع کر کے اچھے سے اس کو بنا کے سنوار کے بچوں کو ایجوکیٹ کر کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر جب بچے بھی پڑھ لیتے ہیں پھر تو وہ گھر آپ کو کسی اور کو کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا اپنا گھر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے بیٹی کے لیے کہ پیرنٹس اتنی جد و جہد کے ساتھ اتنا سامان بنا کے، بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں اس وقت سے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں مجھے ضرور کمنٹ کر کے اپنی رائے بتائیے گا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہاں آپ اپنے گھر میں سیٹل ہو جائیں اور آسانی کے ساتھ ہم وہاں رہ سکیں، کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک سوچ رکھنے والے لوگ ڈفرینٹ سے ہوتے ہیں۔ کسی کی سوچ کیسی ہوتی ہے، کسی کی لینے کی ہوتی ہے، کسی کی دینے کی ہوتی ہے، کوئی کنجوس ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے۔ تو اگر اچھے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو وہ لوگ آپ کے لیے ایک بہترین خزانہ ثابت ہوتے ہیں، آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں۔ برے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر دیتے ہیں۔ تو بس اپنے بچوں کو یہی سکھائیں، اور میں بھی اپنے بچوں کو یہی سکھاتی ہوں کہ بیٹا یہی دعا کریں کہ اچھے اور نیک لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ یہاں تک کہ کلیگس، آس پڑوس میں بھی اچھے لوگوں کی دعا مانگا کریں بیٹا، تاکہ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے۔ اچھے لوگوں کا ملنا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، اور زندگی میں ظاہر سی بات ہے مشکل ہے تو ہرڈلس تو آئیں گی، اور انہوں نے تو آنا ہے۔ تو جتنی آپ اسٹرگل لائف میں کرتے رہتے ہیں، جن پیرنٹس سے اپنے بچیوں کو پراپرٹی دی ان کے لیے پھر بھی آسانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو زیادہ لالچی لوگ نہ ملیں تو نہیں۔ تو کچھ لوگوں کا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ لیتے رہیں لیتے ہی رہیں، تو اس لینے کا کبھی اینڈ ختم نہیں ہوتا۔ تو خیر سب کو سمجھ آ جاتی ہے، سب سمجھدار ہیں کہ کیسے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے کیسے نہیں۔ جی ہاں، باتوں باتوں میں آج میں نے وائٹ قورمہ بنایا تھا اور وہ قورمہ تیار ہو چکا ہے۔ چھٹی کا دن تھا، سوچا ذرا تھوڑا اچھا لگے گا، تھوڑا گروی رکھی تھی تاکہ اچھے سے مینیج ہو جائے۔ تو بس کچھ باتیں ایسی تھیں جس طرح زندگی کے حالات چل رہے ہیں، کیونکہ جتنا ہنر بھی سکھایا جائے بچوں کو وہ کم ہے۔ کوئی بھی مشکل پریشانی آئے تو انہیں خود اپنے آپ سنبھالنا ہو، تکلیف آئے تو انہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہو، نہ کہ وہ۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی چلوں گی۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک فیملی تھی، وہ خاتون نرس ہوا کرتی تھی۔ اپنے بچوں کو بہت پیار سے بڑی کیئر سے انہوں نے پالا، اور کبھی ڈانٹ ٹپٹ کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے یا بچے جو بھی کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی بچوں کو، بس یہ تھا کہ وہ میں ان کو بڑے پیار سے پالوں گی۔ ہسبینڈ کے ساتھ ان کی اتنی بنتی نہیں تھی، تو بس وہی گھر میں کم آتی تھی، لیکن وہ بہت اچھی نرم دل خاتون تھی، وہ کسی سے کچھ لڑتی جھگڑتی بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے اپنا ایک گھر بھی بنا لیا تھا، بچوں کو لے کے وہاں وہ شفٹ ہو گئیں۔ کچھ ہی عرصے میں کچھ بیمار رہنے لگیں اور اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے جو بچے تھے ان کو اتنی نہ محنت کی عادت تھی، نہ اتنا ان کا لائف سٹائل الگ سے تھا بہت۔ تو اسی واقعے کو میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔